باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام اسلام اور ہم میں ڈاکٹر مفتی سید بابر شاہ گیلانی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے صبر، اور اس کی اسلام میں بہت اہمیت ہے۔ یعنی یہ سمجھیے کہ اسلام کی بنیاد ہی صبر پر رکھی گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی جتنی تبلیغ کی اس کی بھی بنیاد صبر پر رکھی، اور اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے ایمان والوں، اللہ عز و جل نے ایمان والوں کو مخاطب فرمایا کہ اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد لو نماز سے اور صبر سے۔ پہلے صبر کا ذکر فرمایا، استعینوا بالصبر، پھر فرمایا صلاۃ، اور اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے ایمان والوں کی صفت بتا دی کہ جب انہیں کوئی رنج آتا ہے، کوئی غم آتا ہے، کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ صبر سے مدد لیتے ہیں اور اللہ عز و جل سے رجوع کرتے ہیں۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ خاموش ہو جانا اور اس کے بعد اللہ عز و جل سے رجوع کرنا کہ مولا تمام اچھائیوں اور تمام برائیوں کا مالک تو ہے، مولا ہمیں تمام بھلائیاں عطا فرما دے، تمام مشکلیں ہم سے دور فرما۔ صبر کا مطلب خاموشی ہے، برداشت ہے۔ اور صلاۃ کا کیا مطلب ہے؟ الصلاۃ کا مطلب دعا ہے، الدعاء بالخیر، کہ نماز میں بھی خیر ہم دعا ہی کرتے ہیں، لیکن صلاۃ کا لغوی معنی الدعا ہے کہ دعا مانگنا، الدعاء بالخیر، خیر کی دعا مانگنا۔ تو ہم جب صبر کرتے ہیں اور اللہ عز و جل سے خیر کی دعا کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ عز و جل نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بے شک اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ روزہ رکھنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ حج کرنے والوں کے ساتھ ہے، بے شک اللہ کچھ نہیں فرمایا؟ یہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ کہ صبر ہی وہ چیز ہے کہ جس میں خالصتاً للہیت ہے، کہ چپ رہسیں تا موتی ملسن، صبر کریں تا ہیرے، تے پاگل وانگوں تو رولا پاویں، نہ موتی نہ ہیرے۔ اور آگے فرماتے ہیں اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا نام، کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کی طرف رجوع کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر غور کیجئے۔ بلا شبہ ہماری تمام مشکلات کا حل انہی میں ہے، اور ہمارا اسلام جو کہتا ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد بھی صبر پر ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کا دامن نہ چھوڑا اور خوش اخلاقی کے ساتھ بہترین طریقے سے صبر کرتے ہوئے دین کی تبلیغ جاری رکھی، اور مسلمان ہوتے گئے، لوگ آپ پر ایمان لیتے آئے۔ کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر فرمایا اور اللہ عز و جل سے رجوع فرمایا اور اللہ عز و جل سے دعا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی، یہاں تک کہ طائف والوں کو دیکھیں کہ طائف والوں نے آپ علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہ کی،
اور صبر کیا اور ان کے لیے دعا فرمائی، وہ لوگ ایمان نہیں لائے لیکن ان کی اولادوں میں سے ایمان لے کر آئے لوگ۔ تو یہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی صبر کر کے اپنے امتیوں کو سبق دے رہے ہیں کہ جناب صبر کیجئے اور صبر میں ہی فلاح ہے۔ اور اگر ہم صبر نہ کریں تو کیا ہے؟ صرف فساد اور فساد ہے، کیونکہ ہم نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی تبلیغ کی، جتنی دین کی خدمت کی، تمام کی تمام صبر پر ان کی بنیاد تھی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر سے کام لیتے ہوئے دین کا جب کام کیا تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج دنیا میں اسلام پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ مسلمان ملتے ہیں۔ کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ صبر، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ اخلاق اور قرآن کی تعلیمات جن کا مظہر تھی ذات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور انہوں نے جو ہمیں تعلیمات دیں اگر وہ ہم اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو ہم ہر طرف کامیابی ہی کامیابی پاتے ہیں۔ اور اگر ہم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سے روگردانی کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ عز و جل کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر اگر ہم چلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس طرح سے ہمیں سبق دیا کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اس کو دعا ارشاد فرماتے ہیں، کوئی اگر پتھر مانگتا ہے تو مارتا ہے تو آپ دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سوائے صبر کے اور کچھ جتنا دیا اس کی بنیاد صبر ہے۔ اور قرآن مجید میں جب اللہ عز و جل ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو اب وہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے ساتھ ہے صبر کرنے کے ساتھ۔ اگر وہ صبر نہیں کرتا، اب دیکھیں کہ روزہ ہے، روزے میں انسان صبر کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہے۔ نماز میں صبر کرتا ہے کہ نماز میں جو چیزیں پہلے اس کے لیے حلال تھیں اب وہ حرام قرار دے دی گئیں، اب وہ صبر کر رہا ہے، اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہے۔ حج میں جو چیزیں اس کے لیے جائز تھیں اب اس نے وہ ناجائز کر لی، یعنی احرام پہنا، پہلے وہ چہرے پر ہاتھ پھیر سکتا تھا، اب وہ چہرے پر کپڑا لگا سکتا تھا، اب نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ وہ حرام ہو گیا۔ اپنے اوپر سختیاں لاگو کی، صبر کیا، اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہے۔ جہاد کرو گے اللہ عز و جل اس کے ساتھ ہے، کیونکہ صبر اس کے ساتھ ہے۔ جہاں جہاں جس عمل کے ساتھ صبر ہے وہ عمل فلاح ہی فلاح ہے، اور جس عمل سے صبر نکلا وہ عمل فساد ہی فساد ہے۔ تو ہم یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اسلام کی بنیاد صرف اور صرف صبر پر رکھی گئی۔